اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود السلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے میں اب سب جمعۃ المبارک کی ان پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے اور جو سنیں سنائیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ یہ ایام حج چل رہے ہیں اور پچھلے جمعہ میں نے حج کی فضیلت اور اس کی برکات کے حوالے سے چند احادیث آپ کے سامنے پیش کی تھیں۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے، اسی موضوع کو بڑھاتے ہوئے حج کی برکات، مدینہ پاک اور مکہ پاک کی فضائل اور اس عظیم عبادت کا فلسفہ وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو آخری جو حدیث پاک ہم نے سماعت کی تھی وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کہ آپ نے روایت کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارا جی بھی چاہتا ہے کہ ہم جہاد کریں اور ہم جہاد کو بڑا افضل عمل سمجھتی ہیں۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا جہاد حج مبرور ہے، حج کیا کرو۔ تو عورتوں کا جہاد یہ حج ہے۔ تو حج جو ہے یہ اس وقت فرض ہوتا ہے کہ جب طاقت ہو، استطاعت ہو، بندہ وہاں جانے کی ہمت رکھتا ہو۔ تو جہاں حج ایک عبادت بھی ہے وہاں صبر کا امتحان بھی ہے، برداشت کا امتحان ہے، اور آپ کو ایسے ایسے معاملات سے کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو دیگر عبادات میں نہیں ہے۔ تو بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی حدیث پاک سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کا بہترین جہاد جو ہے وہ حج ہے۔ آگے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے چچا زاد ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی، اللہم فقہہ فی الدین، یا اللہ اس میرے صحابی کو دین کی فقاہت عطا فرما۔ تو یہ بڑے فقیہ تھے حضرت عبداللہ ابن عباس۔ تفسیر ابن عباس ان کی بہت مشہور کتاب ہے حدیث تفسیر کے حوالے سے، تو بڑے مشہور یہ صحابی ہیں۔ ان سے روایت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عمرۃ فی رمضان تعویل حجۃ، کہ او حجہ معی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا یہ حج کے برابر ہے، یا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ یعنی جس بندے نے رمضان میں عمرہ کیا اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، جو میں نے پہلے بھی حدیث پاک بیان فرمائی لیکن پچھلے جمعہ میں یہ نہیں بیان کر سکے، کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، ان امرأۃ قالت یا رسول اللہ، اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ان فریضۃ اللہ علی عبادہ فی الحج، یا رسول اللہ حج کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ حج فرض کیا گیا ہے۔ ادرکت ابی شیخا کبیرا، تو یا رسول اللہ حج کیونکہ فرض ہے اور میرا باپ جو ہے یہ بوڑھا ہو چکا ہے، حج کرنے کے قابل نہیں ہے، لا یثبت علی الراحلہ، وہ سواری کی طاقت نہیں رکھتا، بوڑھا ہو چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے، اور حج کے متعلق اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے، تو یا رسول اللہ اس کے بارے میں فاحج عنہ، کیا اس کی طرف سے میں حج کر سکتی ہوں؟ اس کی طرف سے میں حج کر سکتی ہوں؟ قال نعم، حضور نے فرمایا ہاں تو اس کی طرف سے حج کر سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حج بدل ہے۔ اول تو ہونا یہ چاہیے کہ
پہلی فرصت میں آپ حج فرما لیں. پتہ نہیں کل کوئی کمزوری آ جائے، بیمار ہو جائے بندہ، کوئی ایسے مسائل آ جائیں، تو جیسے ہی آپ کے پاس گنجائش آئی اسی وقت آپ حج فرما لیں. حضور نے فرمایا حج کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا. اور پھر حضور نے فرمایا اگر کوئی بندہ باوجود طاقت کے حج نہیں کرتا تو حضور نے پتہ کیا ارشاد فرمایا میں نہیں جانتا کہ وہ یہودی ہو کے مرے گا یا عیسائی ہو کے مرے گا. اس لیے اس کو معمولی نہیں سمجھنا. بڑے بڑے ایسے لوگ جن کو ایک نہیں کئی حج کی استطاعت ہے وہ نہیں کرتے، اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھیں. اللہ کی عطا کردہ ہر عبادت میں ہمارے لیے بخشش بھی ہے، برکت بھی ہے، شفا بھی ہے اور غنا بھی ہے. کیونکہ اللہ کا کوئی کام جو ہے وہ بے فائدہ نہیں ہے. تو یہ حج جو ہے یہ شوق والے، میں آپ کو بتایا نا کہ شوق والے جو ہوتے ہیں کمیٹیاں ڈال کے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے بھی وہ معاملہ کر لیتے ہیں. تو جب استطاعت ہو تو حضور نے فرمایا، اللہ نے فرمایا بمن کافر، جس نے حج سے انکار کیا فإن اللہ غنی للعالمین، اللہ تعالیٰ سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے، غنی ہے، اسے ضرورت کوئی نہیں. میری طلب بھی اس کے کرم کا صدقہ ہے. یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائیے، یہ اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہوتا ہے کہ بندہ وہاں چلا جاتا ہے. تو فرمایا ہاں اس کی طرف سے حج کر لیا کرو. اس کو حج بدل کہتے ہیں. اگر آپ کب کوئی والدین فوت بھی ہو گئے ہیں ان کی طرف سے بھی آپ حج فرما سکتے ہیں، اسے حج بدل کہتے ہیں. والدین جو ہے یا کوئی بندہ ضعیف ہو چکا ہے، نہیں جا سکتا، لیکن اس کے پاس طاقت ہے، پیسے آگے ہیں جی، تو وہ اپنی طرف سے کسی کو کروا سکتا ہے. کئی بندے ایسے ہوتے ہیں نہ آپ ہی کرنا ہے نہ کسی کو کرنے دینا ہے. اس لیے کوشش کریں اگر آپ میں ہمت نہیں رہی لیکن اب آپ کے پاس استطاعت آئی ہے تو اپنی طرف سے کسی کو حج کروا دیں. اس کو بھی حج کا ثواب مل جائے گا اور آپ کو بھی حج کا ثواب مل جائے گا. سبحان اللہ. عمرے کی طاقت ہے، طاقت نہیں ہے سے جواب جو دے چکی ہے لیکن پیسے ہیں تو اپنی طرف سے کسی کو عمرہ کروا دیں. کسی غریب کو، کوئی ایسا بندہ جو تمنا رکھتا ہے، شوق رکھتا ہے، اس کو کروا دیں تو آپ کو بھی ثواب مل جائے گا، اس کو بھی ثواب. تو آپ نے فرمایا ہاں اے میری صحابیہ، تم اس کی طرف سے اپنے باپ، بوڑھے باپ کی طرف سے عمرہ حج کر سکتی. حضرت لقید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے بھی یہی ارشاد فرمایا ان ابی شیخ کبیر لا یستطیع الحج ولا العمرۃ. یا رسول اللہ میرا باپ بوڑھا ہو چکا ہے، نہ حج کر سکتا ہے نہ عمرہ کر سکتا ہے، اور ولا تعن، اور نہ وہ سفر کر سکتا ہے. قال حج عن ابیک او اتمر، فرمایا تو اپنے باپ کی طرف سے حج کر لے یا عمرہ کر لے، اسے بھی ثواب مل جائے گا اور تجھے بھی ثواب مل جائے گا. تو یہ حج کی فضیلت ہیں، حج کی برکتیں ہیں. حضرت صائب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ میں نے حج کیا. حج بی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حجۃ الوداع، کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حجۃ الوداع فرمایا تو آپ فرماتے ہیں مجھے بھی حج کرایا گیا، مجھے بھی حج کرایا گیا. کب؟ وانا ابن 7 سنین، میں 7 سال کا تھا. چھوٹا بچہ بھی اگر حج کرے تو اس کی طرف سے حج ہو جاتا ہے، لیکن اگر بعد میں اس پر جو اس کے پاس اپنے پیسے آ جاتے ہیں، اپنی فرضیت اس پر ہو جاتی ہے تو وہ دوبارہ حج کرے. لیکن اگر بچہ بھی حج کرتا ہے تو یہ صحابہ کرام سے چھوٹے بچوں نے بھی حج کیا تو وہ ہو جاتے ہیں. یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے کہ بندہ بچپن میں حج کے ارکان ادا کر لے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں ساتھ تو ان کو بھی حج کا ثواب ملتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر بڑا کرم فرمایا، بڑا کرم فرمایا. آگے احادیث آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ حج کے موقع پر کتنی بخشش فرماتے ہیں. یہ چونکہ ایام حج ہے، ذی قعدہ کا مہینہ ہے، پھر ذی الحج ہے، تو اپنے لیے دعائیں کیا کریں.
ایام حج میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرماتے ہیں، جو بھی دعا کرے. پھر یوم عرفہ پھر کی دعا ہے، اور جو ہے وہ عید الاضحیٰ کے دن خاص دعائیں ہیں وہ کریں. لیکن جو یوم عرفہ ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب کو اتنا کرم کرتے نہیں دیکھا جتنا یوم عرفہ کو ہوتا ہے. تو یہ جو تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحہ کے مقام پر ایک قافلے سے ملے تو حضور نے فرمایا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مسلمان ہیں. پھر آپ نے فرمایا آپ کون ہیں؟ انہوں نے عرض کی، انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. ایک صحابی آگے بڑھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، کیا یہ حج کر سکتا ہے؟ یہ حج کر سکتا ہے؟ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ بھی حج کر سکتا ہے، لیکن تجھے اس کا ثواب ملے گا، کیونکہ بڑا ہی بچے کو حج کرواتا ہے، وہ خود تو نہیں کر سکتا، تو تجھے اس کا ثواب ملے گا، یہ بھی حج کر سکتا ہے. اور جب بچہ بڑا ہو جائے اس پر علیحدہ سے فرض ہو تو وہ علیحدہ کرے. کاش ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور حج کی برکات کو اس کی تمنا ہی کریں، حج کی تمنا کیا کریں. جو چیز آپ کر نہیں سکتے اس کی تمنا ضرور کیا کریں، نیکی کی. زکوٰۃ نہیں دے سکتے اس کی تمنا ضرور کیا کریں، یا اللہ مجھے بھی دے میں بھی زکوٰۃ دیا کروں. حج نہیں کر سکتے تمنا ضرور کیا کریں. نیکی کا ارادہ کرنا بھی ایک نیکی ہے، اور اللہ تعالیٰ کب اس چیز کو قبول فرما لے اور کب جو ہے وہ اس کا وقت آ جائے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سواری پر حج کیا، اور وہ سواری وہی تھی جس پر آپ کا سامان تھا، یعنی آپ سوار تھے. آج کل تو بڑی سہولت آ گئی، بندہ جہاز پہ جاتا ہے، آگے بھی سہولیات ہیں، لیکن میں نے جو محسوس کیا وہ ساری سہولیات کے باوجود بھی حج صبر کا نام ہے. اگر آپ صبر نہیں کریں گے، برداشت نہیں کریں گے، تو پھر بہت ساری چیزیں ناشکری کا باعث بن جاتی ہیں. ہمارے اکثر حجاج کرام ایک وقت کی روٹی لیٹ ہو جائے نا تو وہاں ادھم مچا دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بات ہو گئی. تھوڑے سے معاملات لیٹ ہو جائیں، نہیں صبر کریں. آپ کس جگہ کے لیے آئے ہیں؟ آپ کہاں آئے ہیں؟ کس نبی کس رسول کی سنت کو ادا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ ان چیزوں کے پیچھے آپ جائیں جن کو اللہ پاک نے اپنی نشانیاں قرار دیا ہے. تو ہم اپنی ذات کے حوالے گھومتے رہتے ہیں بعض اوقات، اور ان چیزوں کی طرف غور نہیں کرتے، اس لیے وہ روحانیت محسوس نہیں ہوتی. تو فرمایا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری پر بیٹھ کر حج فرمایا. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں بھی حج ہوتا تھا، لیکن اس میں بڑا فسق و فجور اور جاہلیت کی عادتیں تھیں. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب حج کا طریقہ سکھایا تو آپ نے فرمایا حج جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا درس ہے، میری رسالت کا پیغام ہے. یہ تمہیں جو ہے وہ ایک یکسانیت، اتفاق اور امت مسلمہ کا ایک ایسا رنگ پیش کرتا ہے جو دیگر عبادات میں نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے شرکی افعال حج کے دوران منع فرما دیے. تو اس شرک سے بندہ پاک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات جو وحدہ لا شریک ہے اسی کا نغمہ الاپتا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، ساری نعمتیں ساری حمد سب کچھ تیرے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ایسا تعلق قائم کرتا ہے، ایسا رشتہ قائم کرتا ہے، بندے کو تو اپنے رب کے علاوہ کچھ چیز نظر ہی نہیں آنی چاہیے. یہ حج ہے. اور حجاج کرام یہ تربیت لے کر جائیں تو اس کا جو ہے وہ کما حقہ فائدہ ہوتا ہے. خانہ کعبہ شریف، اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے، یہ صفا مروہ کیا چیز ہے جس کے متعلق اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا مروہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں.
وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا تَقْوَى الْقُلُوبِ کہ بے شک جو اللہ کی نشانیوں کی عزت کرتا ہے اسی کے دل میں تقویٰ ہے۔ اور پھر حج کا جو بہترین زاد راہ ہے وہ قرآن نے بیان فرمایا وَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى کہ حج کا بہترین جو سامان ہے وہ تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا کرنا، خشوع و خضوع پیدا کرنا، اس کا خوف پیدا کرنا۔ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے نا تو بندہ ہر قسم کی برائیوں سے بچتا ہے۔ جس بندے کا یہ عقیدہ ہے، سوچ ہے کہ مجھے رب نے پوچھنا ہے، وہ پھر بھٹکتا نہیں، اور جس کو پتہ ہو کہ مجھے پوچھا ہی کسی نہیں ہے، میرا تو امتحان ہی نہیں ہونا، پھر وہ تیاری نہیں کرتا اور بھٹک جاتا ہے، رہ جاتا ہے۔ تو فرمایا سب سے بہترین جو زاد راہ ہے وہ تقویٰ ہے۔ مکہ پاک کی حاضری، مدینہ پاک کی حاضری۔ علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کچھ حاجی پہلے مکہ جاتے ہیں اور کچھ مدینہ پاک جاتے ہیں، اس میں حکمت کیا ہے؟ فرمایا جو پہلے مدینہ پاک جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہاں سے پاک ہو کر حج کرتے ہیں، اور جو پہلے مکہ شریف جاتے ہیں وہ اپنا حج مقبول کروانے کے لیے مدینہ پاک جاتے ہیں۔ تو جو حرمین طیبین، حضور نے فرمایا جس نے مکہ میں ایک نماز ادا کی اس کو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ بیت اللہ شریف، حضرت آدم علیہ السلام جب آپ زمین پر تشریف لائے نا تو بڑا روئے، یا پروردگار عالم وہاں تو میں تیری بارگاہ میں جنت میں ہر وقت عبادت میں رہتا، تیرے جلوے رہتے، تیرا دیدار رہتا، جنت کی نعمتیں، لیکن یہ بے آب و گیاں جگہ ہے، دنیا ہے، یہاں کوئی چیز جو ہے وہ، تو کوئی ایسی جگہ تو متعین فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، تجھے یاد کروں۔ دیکھیں خدا کا ذکر ہی زندگی ہے، خدا کی بندگی ہی زندگی ہے، اس کے بغیر انسان حیوانوں سے بدتر ہے۔ تو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ دنیا کا وسط ہے خانہ کعبہ شریف، تو آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یہ خانہ کعبہ کا ماڈل تعمیر فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام آپ کو فرمایا کہ یہاں بیٹھ کر، چونکہ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر بیت المعمور ہے جہاں خدا کے فرشتے اللہ تعالیٰ کی ذات کا چکر لگاتے ہیں۔ اللہ نے متعین فرما دیا نا، خدا کی ذات کا چکر نہیں لگا سکتا کوئی بھی، نہ اس کا کوئی احاطہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے جہاں جگہ متعین فرما دی کہ خانہ کعبہ کے عین اوپر خدا کا عرش ہے، اور بندے کا یہ گمان ہو کہ میں خانہ کعبہ کا نہیں، میں یہ خدا کے عرش کا طواف کر رہا ہوں، اور اس کے اوپر بیت المعمور ہے۔ تو حضور نے فرمایا نا جب میں 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا تو بیت المعمور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو فرمایا کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے عبادت گاہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے تعمیر فرمایا یہاں چکر لگایا کریں اور خدا کو یاد کیا کریں، گریہ ظاہری کیا کریں۔ تو یہ جگہ تعمیر کی گئی دنیا کے وسط میں، اور اس وقت سے لے کر اب تک اور قیامت تک تمام مسلمانان عالم وہ اس جگہ جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، وہاں خدا تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں، بندگان خدا نے جہاں قدم رکھے ہیں ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا حج کیا کرو، حج خانہ کعبہ میں ایک نماز پڑھیں تو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ حضور نے فرمایا مدینہ پاک میں نماز پڑھیں تو 50,000 نماز۔ اب حساب لگا لیں کہ آپ یہاں تو ایک نماز پڑھیں تو ایک ہی نماز کا ثواب ہے نا، لیکن خانہ کعبہ اور مدینہ پاک میں فضیلت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ وہ مقام رب کے زیادہ قریب ہیں، اور جتنا بندہ قرب میں پڑھتا ہے اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا مدینہ پاک میں 50,000۔ اب وہ لوگ جہاں حج کے دنوں میں مہینہ گزارتے ہیں، 20 دن گزارتے ہیں، 40 دن گزارتے ہیں، اگر پراپر وہاں نماز کا اہتمام کریں تو کتنی نمازیں بنتی ہیں۔ میں نے کہا نا حج خدا کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں پر بڑا خاص مہربانی فرمائی ہے کہ بندہ اپنے اعمال کو بڑھا لیتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو بندہ، حضور نے فرمایا جو بندہ حج مبرور کر کے واپس آتا ہے، یعنی اس نے حج میں کوئی جھگڑا نہیں کیا، کوئی بے صبری نہیں کی، کوئی جھوٹ نہیں بولا،
احکام شریعت کی خلاف ورزی نہیں کی، جب واپس آتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے دنیا میں آج اس کا پہلا دن ہے، کوئی اس پر گناہ نہیں ہوتا، کوئی غلطی نہیں ہوتی، کوئی خطا نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ مدینہ پاک کی مدینہ پاک میں 50,000 نماز کا ثواب، تو 40 دن 50 دن جو ملتے ہیں۔ میں نے اکثر دیکھا جب حج کے موقع پر تھا تو کچھ حاجی ایسے تھے جو تہجد کے وقت چلے جاتے تھے اور عشاء کے بعد واپس آتے، اور کہیں سارا دن ساری رات ہی وہیں گزار دیتے تھے۔ اس طرح مدینہ پاک میں روٹین۔ اور سب سے بڑی حج جو ہے، حج اور عمرہ، یہ اصل میں ادب کا نام ہے، احترام کا نام ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرما دیا من یعظم شعائر اللہ، جس نے اللہ تعالیٰ کے شعار کی تعظیم کی اسی کے دل میں تقویٰ ہے۔ وہاں ادب کریں، احترام کریں۔ کوئی بندہ مناسک میں کما حق ہوا اپنا حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن جہاں جتنی جگہ مل جائے، جو نظارہ مل جائے، وہاں بیٹھ کے اس جگہ کا احترام کریں۔ اب وہاں حجر اسود ہے، یہ یقوتی پتھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں نصب کیا گیا، یہ جنتی پتھر ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پتھر کا بوسہ لینے لگے، تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ میرے نبی نے تمہیں بوسہ دیا، ورنہ تو نفع نقصان نہیں دے سکتا۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس موجود تھے۔ آپ نے فرمایا عمر فاروق میں اللہ کے نبی کے پاس حاضر تھا، تو آپ نے فرمایا یہ پتھر نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا نفع اس طرح دیتا ہے کہ جو اس کا ادب کرے گا، اسے استلام کرے گا یا بوسہ دے گا، قیامت والے دن اس کے ایمان کی گواہی دے گا۔ اور جو اس کی تعظیم نہیں کرے گا، اس کی بے ادبی کرے گا، یہ اس کے خلاف گواہی دے گا۔ اس لیے نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے۔ تو میرے دوستو وہاں یہ حجر اسود ہے، یہ اصل میں جب جنت سے لایا گیا تو یہ بڑا نوری پتھر تھا، اور اس کو بعض محدثین نے لکھا کہ یہ حجر ابیض تھا، سفید پتھر تھا، لیکن لوگوں کے گناہ کھینچ کے یہ کالا ہو گیا ہے۔ جو بھی اسے بوسہ دیتا ہے، جو بھی اس کی طرف ہاتھ کر کے استلام کرتا ہے، یہ اس کے گناہوں کو کھینچتا ہے، مقناطیسی طاقت ہے۔ تو جنتی پتھر اللہ پاک نے وہاں یہ نصب کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ وہاں پتھر نصب فرمایا اس دیوار میں، تاکہ آنے والے جو لوگ ہیں یہ جنت کی بہاریں لے سکیں۔ تو فرمایا کہ اس حجر اسود کو بوسہ دیا کرو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہاں ایک بڑا محبت والا واقعہ حضرت امام زین العابدین کا یاد آ گیا۔ خلیفہ سلمان بن عبد الملک کا دور تھا، تو ظاہر بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ بادشاہ ہوتے ہیں، ان کے لیے سارے دروازے کھل جاتے ہیں اور ہر جگہ وہ جا سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ۔ لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ اس جگہ کے طالب ہوتے ہیں، لیکن بعض ایسی ہستیاں ہوتی ہیں کہ وہ جگہ ان کی طالب ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، میں اور آپ جنت کے طالب ہیں، لیکن بہت سے لوگ حدیث میں آتا ہے جنت جن کی طالب ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ بھی بندہ مجھ میں بھیج دے، یہ بھی بھیج دے۔ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں نا یا اللہ ہمیں بھیج دے، تو جنت بھی دعا کرتی ہے یا اللہ فلاں بندہ مجھ میں بھیج دے۔ سبحان اللہ ہیں جی۔ تو یہ سلمان بن عبد الملک کے دور کا واقعہ ہے کہ اس نے جب وہ خانہ کعبہ میں آیا تو اس نے کہا کہ میرے لیے رستہ بناؤ تاکہ میں حجر اسود کو بوسہ دے سکوں۔ رش بہت تھا، یہ آج کا رش نہیں ہے، یہ حضور کے زمانے میں اور بعد میں بھی رش ہی رش ہے۔ اس وقت بھی حضرت عبداللہ ابن عباس ہی فرماتے ہیں کہ اس وقت بھی دھکے لگتے تھے۔ دھکے کیوں لگتے ہیں یار؟ یہ کوئی معمولی مقام تو نہیں ہے، کوئی بندہ تو ایسے ریوڑیاں نہیں دیتا، وہ بھی کہتا ہے لائن میں لگ جاؤ، کوئی ایسے سودا نہیں دیتا۔ تو یہ تو حجر اسود ہے، رب کی بارگاہ ہے،
ایسے تھوڑی مل جائے گی. یہ سعادت والی جگہ ہے، وہاں دھکے ہی پڑتے ہیں، اور جو دھکے کھا کے وہ سعادت حاصل کر لیتا ہے جی. اب آپ کو یہاں پتہ چلے کہ یہاں حضور کے منہ مبارک رکھے ہو، آؤ دیکھو، تو آرام سے تو کوئی نہیں دیکھے گا. پھر کشاں کشاں، پھر شوق اور ذوق کے ساتھ دھکے ہوتے ہیں، وہ بھی سعادت ہوتی ہے. تو سلمان بن عبد الملک جو ہے وہ اس نے رستہ بنوانا چاہا، تو اس کے درباری نے کہا حضور رش بڑا ہے، کہیں بےزتی نہ ہو جائے، تو بعد میں لے لیں گے. اس نے کہا میں بھی عجیب بادشاہ ہوں کہ میرے لیے حجر اسود تک پہنچنا مشکل ہو گیا ہے. اسی دوران حضرت امام زین العابدین تشریف لائے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے، یہ وہ فرزند ہیں جو کربلا میں بچ گئے تھے، اور انہی سے نسل سادات ہے. تو یہ آئے نا تو سب لوگوں نے رستہ چھوڑ دیا، سارے گردا گرد جو ہے آپ کے ہو گئے، رستہ چھوڑ دیا، جگہ خالی کر دی. آپ نے بڑے اطمینان کے ساتھ حجر اسود کا بوسہ لیا اور واپس تشریف لے گئے. تو خلیفہ تھا نا، اس نے کہا یہ کون آیا ہے کہ جس کے لیے سب نے رستہ چھوڑ دیا ہے، میرے لیے کسی نے رستہ نہیں چھوڑا. تو ہاں فرزدق شاعر تھا، یہ بڑا مشہور شاعر ہوا ہے تاریخ میں. اس نے کہا بادشاہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے. فرمایا تو وہ ہے جو حجر اسود کو چومنا چاہتا ہے، پتہ نہیں یہ تمہیں سعادت ملتی ہے یا نہیں ملتی، اور یہ وہ ہیں کہ حجر اسود چاہتا ہے کہ یہ مجھے چوم لے. تو فرمایا حجر اسود یہ چاہتا ہے. تو یہ حجر اسود کی یہ شان ہے. تو فرمایا ان کے لیے حجر اسود تڑپتا ہے کہ یہ آئیں اور مجھے بوسہ دیں. تو حج جو ہے یہ بڑی عظیم عبادت ہے، یہ ایام بڑے عظیم ہیں، ان میں اپنے رب کو یاد کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے ملک کی سلامتی مانگیں، امت مسلمہ کی سلامتی مانگیں. وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.